الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. رواه البخاری. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ان کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا اور پھر وہ قریب ہونے لگا اور بہت قریب ہونے لگا اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سکینہ ہے جو قرآن کریم کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں سورہ کہف کی تو ایک خاص فضیلت ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ سکینہ کو نازل کرتے ہیں۔ اس سکینہ سے انسان پر بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے دل کی پریشانیاں اور دل کے امراض میں بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ بالخصوص سورہ کہف اور بالعموم پورا ہی قرآن کریم، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کو قرآن کا سننا بڑا پسند ہے۔ نہ صرف یہ کہ فرشتے، بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام کے سننے کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی شروع کی آیات کو حفظ کر لے، شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے، تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ 10 آیتیں کوئی اتنا مشکل نہیں، تھوڑے سے اہتمام سے یاد کی جا سکتی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی آیات پڑھے تو اس کے سر سے قدم تک ایک نور ہو جائے گا، اس کو ایک نور حاصل ہوگا جو اس کے پیر سے لے کر سر تک ہوگا۔ اور جو مکمل سورہ کہف پڑھے تو فرمایا کہ اس کے قدم سے لے کر آسمان تک پورا نور ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر ان 8 دنوں میں دجال کا ظہور ہو تو اللہ اس سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس سورہ کہف کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ وہ آئے تھے اور یہ پوری کی پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی تھی۔ بقیہ اکثر صورتوں میں ان کی مختلف آیات مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہیں، لیکن سورہ کہف ان صورتوں میں ہے جو اللہ نے یک بارگی اکٹھی نازل فرمائی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے اہل کتاب کو یہ کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تم اہل علم ہو، بتاؤ کہ وہ نبی ہے یا نہیں۔ تو اہل کتاب نے ان کو 3 سوال لکھ کر دیے اور کہا کہ ہم تم کو 3 سوال بھیج رہے ہیں، تم یہ اس شخص سے پوچھو، اگر اس نے ان کا جواب دے دیا تو واقعی اللہ کا نبی ہے، اور جواب نہیں دیا تو وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ ان چند نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر کسی غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کا نام بتلائیں، اس کے حالات بتلائیں جس نے پوری زمین کا سفر کیا اور پوری زمین پر اس کی حکومت تھی۔ اور تیسرا سوال تھا کہ روح کے بارے میں بتلائیں کہ روح کیا ہے۔ تو ان 3 باتوں کا جب پیغمبر سے انہوں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ نے بڑا شور شرابہ کیا، بڑا مذاق اڑایا کہ بڑے نبی بنے پھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ، ان پر اب کوئی وحی نہیں اترتی اور ان کو ہمارے سوال کا جواب نہیں آتا۔
اور اس کیفیت سے پیغمبر کے دل پر بھی بڑی ایک غمزدہ کیفیت تھے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی بھی کام کے بارے میں ایسا ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہہ دیں۔ جو سبق دیا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو یا اس کا عزم و اظہار ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے اسی صورت میں ان چند نوجوانوں کا قصہ جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں وہ بھی ذکر ہوا۔ صورت کے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ آیا جن کو اللہ نے پوری زمین کی حکمرانی دی تھی، اور تیسرے سوال کا جواب وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو یہ تینوں سوال کے جو جواب ہیں یہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل بھی ثابت ہوئے۔ اللہ ہم سب کو سورہ کہف کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔